آج کے وسا اسپیشل میں آپ کو بتائیں گے نیو جرسی میں کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کے زیر اہتمام مسلم ثقافتی ورثے کا تفصیلی احوال۔ کمسن بچوں کی خوبصورت آواز میں قصیدہ بردہ شریف، کلچرل ایکسپو اور فوڈ بازار کی رونقیں، ایوارڈز اور انعامات کی تقسیم، عربی موسیقی کے ساتھ ثقافتی رقص کا شاندار مظاہرہ اور بہت کچھ۔ تو آج کا وسا اسپیشل مسلم ہیریٹیج منتھ کے نام۔ کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی اور محبان اردو آف نارتھ امریکہ کے زیر اہتمام نیو جرسی کے نجی ہوٹل میں دوسرے سالانہ مسلم ہیریٹیج منتھ کی پر رونق تقریب کا آغاز پروردگار کے بابرکت کلام پاک سے ہوا۔ حافظہ عنایہ قریشی نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ تقریب میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی کی کثیر تعداد نے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر کمسن بچوں نے اسلامی تہذیب کا حوالہ دیتے ہوئے منفرد انداز اور لب و لہجے میں قصیدہ بردہ شریف پیش کیا، جس نے تقریب میں سما باندھ دیا۔ تقریب کی نظامت سائرہ گیلانی کر رہی تھیں، جنہوں نے خطبہ استقبالیہ دیتے ہوئے کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کا تعارف کروایا اور مہمانوں کی آمد پر ان کا خیر مقدم بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم ثقافتی ورثے کے ذریعے ہم دیگر مذاہب اور اقوام کو امن، محبت، بھائی چارگی اور اتحاد کے فروغ کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ New Jersey is home to nearly 300,000 Muslim Americans. That's the highest percentage in the entire country. As we gather here, let's learn from each other, appreciate our differences, and celebrate the values that bring us together. مسلم ہیریٹیج منتھ کی تقریب میں کلچرل ایکسپو سجی، جس میں مشرقی ملبوسات، دیدہ زیب جیولری، کشمیری شالز، آرائشی اشیاء، پرفیومز، کاسمیٹکس وغیرہ فروخت کے لیے شامل تھیں، جس میں شرکاء نے بہت دلچسپی لی۔ اس موقع پر کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کی روح رواں فرد خان نے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے گفتگو میں کہا کہ پروگرام کا مقصد اسلام کے بارے میں منفی تاثرات اور رجحانات کو ختم کرنا ہے۔ اسلام کے بارے میں لوگوں کو اتنا اویئرنیس نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، کہ ہم ان چیزوں کو انجوائے نہیں کرتے، جیسے ڈانس ہے یا اور باقی چیزیں ہیں، لیکن اس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم اسلام میں ہر چیز جائز ہے، آپ لائیں اسلام کے اندر رہ کے ہر چیز کو کریں۔ تقریب میں اسلامی تاریخ پر مبنی لٹریچر بھی رکھا گیا اور اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتے مختلف فن پاروں کی نمائش بھی کی گئی، جو سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کے فرد خان کا مزید کہنا تھا کہ ریاستی گورنر فل مرفی کی منظوری کے بعد گزشتہ سال مسلم ثقافتی ورثے کا مہینہ پہلی بار منایا۔ یہ دوسرا سال ہے، مستقبل میں بھی یہ روایت قائم و دائم رہے گی۔ دوپہر سے شروع ہونے والی اس تقریب میں ریاست بھر سے مسلم کمیونٹی کے افراد جوک در جوک آتے رہے۔ شرکاء کے لیے فوڈ بازار بھی قائم کیا گیا، جہاں انتہائی لذیذ اور ذائقے دار پکوان رکھے گئے۔ اس موقع پر تقریب کے ایک اور مرکزی آرگنائزر تمکین خطیب نے ایونٹ کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دیگر مذاہب اور اقوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی، سائنس، فنون لطیفہ سمیت تمام شعبوں میں مسلمانوں کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ مسلم ہیریٹیج منتھ کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ بھی مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے بیسیکلی جو کمیونٹیز میں ہم نے جو کیا ہے، چاہے وہ سائنس میں ہو
फिलासफी में हो, लिटरेचर में हो, एजुकेशन, हर चीज़ में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसका अवेयरनेस है, वो हम बताना चाहते हैं कि भाई हमने क्या क्या किया है भाई, कितना हमारा उसमें रोल है बेसिकली मुसलमानों का। तो वो चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग हमारे दावा भी है, बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को बताना चाहते हैं कि हमारा मज़हब क्या सिखाता है। तकरीब के इनेकाद में कल्चरल सोसाइटी ऑफ बर्गन काउंटी के साथ इश्तराक करने में मरकजी ऑर्गेनाइजर मुहिब्बान उर्दू ऑफ नॉर्थ अमरीका के सदर मौज़म खान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपनी इस्लामी तारीख, तहजीब व सकाफत और रिवायात पर फ़ख्र है। As we celebrate the Muslim Heritage Month, let me reflect the significance of our culture and heritage. Our identity is shaped by our language, literature, religion, and the way of life. I'm okay. These elements form the foundations of the social structure and must be preserved and passed down to the future generation as a gift. तकरीब में रियासत न्यू जर्सी की कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब पहली मुसलमान खातून रुकन शमा हैदर और बर्गन काउंटी के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स भी शरीक हुए। इस मौके पर असम्बली वुमेन शमा हैदर का कहना था कि मुस्लिम हेरिटेज मंथ अपनी तारीख, तहजीब व सकाफत से दूसरों को रोशनास करवाने का एक बेहतरीन जरिया है। It brings us together to showcase our various cultures, our belief, our diversity, because Muslims are not a monolith from one part of the world. We are in every country of the world, Asia and every continent of the world. बादशाह वॉइस ऑफ साउथ एशिया से गुफ्तगू में असम्बली वुमेन शमा हैदर का कहना था कि मुसलमानों को चाहिए कि वो सियासत में हिस्सा लें और कानून साज ऐवानों का हिस्सा बने। हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। अब इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये मुस्लिम हेरिटेज मंथ की जो सेलिब्रेशन हो रही है, इसमें लोग अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है हम सब के लिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को और आगे बढ़ा सकें। प्रोग्राम वुसा स्पेशल में अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम बोसा स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम हेरिटेज मंथ के इनेकाद में खवातीन पर मुश्तमिल गैर मुनाफा बख्श तंजीम कल्चरल सोसाइटी ऑफ बर्गन काउंटी ने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर गजाला अरशद का कहना था कि मुस्लिम हेरिटेज मंथ दरअसल मुस्लिम तहजीब व सकाफत का तबादला है। Welcome to the Muslim Heritage Game Show. This year, our theme is cultural exchange, breaking stereotypes and bridging communities. It is so beautiful because this is coming from our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's hadith, learn from cradle to grave. गैर शादीशुदा मुसलमान खवातीन और मर्दों के लिए अपने जीवन साथी के इंतखाब के लिए मैट्रिमोनियल के उन्वान से भी एक सेशन रखा गया। इस मौके पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले जाफर इस्माइल को उनकी सताइश के लिए तारीफी सनत और अवार्ड से नवाजा गया। This is an honor to present this to you. Thank you so इस मौके पर जाफर इस्माइल ने शुरका से खिताब करते हुए अपने तजुर्बात शेयर किए। हाज़रीन से खिताब में उनका कहना था कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तालीम से बेहतर कोई रास्ता नहीं, तालीम और तरबियत ही पहली तरजीह होनी चाहिए। As a child growing up in India, I dreamt of climbing Mount Everest. But that dream was like a distant star, unreachable because I had no plan, no resources, and no clear path forward. And then life moved on, education, work, marriage, children, and I set the dream of Everest aside. But as we all know, Allah subhanahu wa ta'ala is the best of planners. तकरीब में शरीक बच्चों के लिए क्विज प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ, जिसमें इस्लाम, तारीख, साइंस, इल्म अदब और दीगर मौज़ूआत समेत ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात किए गए। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले और क्विज प्रोग्राम में कामयाब बच्चों को इनामात से नवाजा गया।
مسلم ہیریٹیج منتھ کی تقریب میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو اسٹیج پر مدعو کر کے ابراہیمک فیملی کے عنوان سے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا. Abraham represents the father of also Ishmael and the Arabs, and therefore the forefather of our Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. And thirdly, I'd love to know how our Christian panelists will help us understand Abraham as a central figure that represented the sacrifice. I was pleasantly surprised. I Googled today how many times do Jews mention Abraham per day, and I found, and Rabbi Khan, you couldn't confirm or deny, it's about 3 times a day at least, which was very refreshing and good to know. Now, I'm not sure how many times Christians mention Abraham every single day. I know that I have to have trust sometimes in a future that is like the stars in the sky, that's something I won't see. And so that's also, I think, very important to us in our relationship with Abraham. Every capacity of our religious persuasions, we're great. And we're making great impact in our communities, in our areas. We're making those impact because of the Abrahamic covenant that all of us shall be great. Abraham as a model. In the New Testament, in the Christian New Testament, St. Paul uses Abraham as a model and goes back to Genesis 15. بعد ازاں تقریب میں فائر سائڈ چیٹ کا انعقاد ہوا. دالیہ مغائد اور امینہ رائے کنگ نے سیشن کو چلایا. I think we need to have a lot more grace for each other, especially after this election, and heal as a community, regardless of who we voted for or if we voted, because it wasn't a matter of anyone throwing Gaza under the bus. But when you compare Muslim Trump voters to non-Muslim Trump voters, like his actual base, they are very different in every other way. تقریب کے شرکا نے ہر سیشن کو بھرپور انجوائے کیا. اس موقع پر حاضرین کو لطف اندوز کرنے کے لیے کامیڈی سیگمنٹ ہوا، جس میں اسٹینڈ اپ کامیڈین یاسمین الہادی کے طنز و مزاح سے بھرپور جملوں سے شرکا خوب لطف اندوز ہوئے. When you say gosh biryani, it feels a little bit Indian, it feels a little Hyderabadi. It does. When you say chicken biryani with aloo, I know you're from Pakistan. No. This Pakistani woman's like, no, chicken halim maybe. Who makes halim with chicken? Why? Sorry. اس موقع پر عربی کلاسک ٹرائیو بینڈ نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کر کے خوبصورت دھنیں بکھیری. ثقافتی رقص ڈبکا نے تقریب کی رونق کو 4 چاند لگا دیے. تقریب میں نیو جرسی کی برگن کاؤنٹی کے آفیشل بھی شریک ہوئے، جنہوں نے حاضرین سے خطاب میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ مسلم ثقافتی ورثے کی تقریب میں شرکت باعث افتخار ہے. We are so happy to hear the Muslim voices of our residents. So we want to offer a couple of commendations. Congratulations to the Cultural Society of Bergen County, who has been doing a great job in putting together the Muslim community, especially the women, and of course the Eid Committee of New Jersey. مسلم ہیریٹیج منتھ کی تقریب کے اختتام سے قبل کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی، محبان اردو آف نارتھ امریکہ سمیت تمام اسپانسر سے ان کے تعاون پر اظہار تشکر کیا گیا. We have Dr. Ghazala Arshad, Ghazala Kohan, Saira Gilani, Farina Chaudhry, Shahreen Haq, and Saima Shawar. Thank you very much for all your contributions. قبل ازیں اذان مغرب کا وقت ہوا تو تقریب میں شریک مرد حضرات کی کثیر تعداد نے امام سعید قریشی کی اقتداء میں با جماعت نماز ادا کی. نماز کے بعد امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی، امن و امان کے قیام کے لیے دعا کی گئی اور یوں مسلم ہیریٹیج منتھ کی پر رونق تقریب اپنے اختتام کو پہنچی.